جناب مفتی یاسین نظامی صاحب، حضرت کی علمی، دینی اور روحانی جامعیت اور کیسے کیسے اکابر نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا، کس محبت سے یاد رکھا، میرٹ پہ یاد رکھا، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ذات بابرکات کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور ہمارا دینی تقاضا بھی ہے ماشاءاللہ کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھیں، واہ، ان کا ذکر کریں، ان کی تعلیمات کو بتائیں، ان کا اسلام کے ساتھ جو لگاؤ ہے، صاحب اسلام کے ساتھ جو لگاؤ ہے، کہ یہ وہ راستے ہیں جو در حقیقت ہمیں اللہ کے عرفان کی طرف لے کر بے جاتے ہیں۔ شک، تو یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جن کو جو ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے اور ہمیشہ باعث سعادت رہے گی اور باعث برکت رہے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس حوالے سے امام سبکی فرماتے ہیں، جی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات بابرکات، آپ کے ہم اثر جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، اور بالکل۔ دیکھیں ہم اثروں کا متفق ہونا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے جناب۔ شاگرد جو ہیں وہ اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، شیوخ جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کو وہ اپنے شاگردوں کا جی، محبت، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی دلجوئی کرتے ہیں، ان کی تعریفات کرتے ہیں تاکہ ان میں حوصلہ پیدا ہو، دین کے پیغام کو آگے پہنچا سکیں۔ آپ علوم و فنون میں اپنے زمانے کے استاذ، سردار اور امام تھے۔ اہل اسلام کے لیے آپ کا وجود سراسر باعث رحمت اور باعث برکت تھا، ہے اور انشاءاللہ العزیز رہے گا۔ آپ خدا داد ذہانت و قابلیت کی بدولت اپنے اساتذہ کرام سے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کی صحبت میں رہنے کے ساتھ، بہت ہی خوب، یعنی علم آپ حاصل کریں، پھر علم کے حصول کے بعد آپ اپنے اساتذہ کرام کے پاس رہیں، اپنے شیوخ کے پاس رہیں، یعنی صحبت سے استفادہ۔ جی، صحبت ہی ہے جو آدمی کو گوہر بناتی ہے، پتھر سے گوہر جو ہے بنانے والی جو ہے نا وہ صفت جو ہے یہ صحبت والی ہے، یعنی صحبت عمل کیمیا ہے، سبحان اللہ، گندن بناتا ہے۔ اور اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ باید و شاید، سبحان، جو زمانے میں کسی کو نصیب ہو سکے۔ آپ جامع شخصیت کے مالک تھے اور اس قدر آپ کی ذات آپ کی صفات ہیں اور آپ نے علوم کی ایسی ایسی جہتیں وہ متعارف فرمائی ہیں کہ کسی فرد واحد میں اتنے علوم کا جمع ہونا بظاہر ممکن نہیں دکھائی دیتا۔ کہتے ہیں جی عجائب روزگار میں سے تھے، عجائب روزگار یہ تھے، کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ میں تو اتنی سی بات آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے کہوں گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی خوبیاں جو ہیں وہ ایک ہی شخص میں جمع یجمع العالم فی واحد، سبحان اللہ، یعنی تمام مخلوق کی خوبیاں ایک شخص میں جمع فرما دے۔ حافظ ابن اسیر جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ یوں پیش کرتے ہیں، آپ امام، مفسر، فقیہ، اصولی، کاتب اور گوناگوں اور صاف حمیدہ سے متصف، سبحان اللہ، اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ داتا حضور جو ہیں وہ آپ کے شاگردان رشید میں شامل ہیں۔ اور داتا حضور کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، جس کو دنیا کے اندر اتنی پذیرائی ملی ہے، جس شاگرد کی کتاب کی عظمت کا یہ عالم ہے تو اس استاد کے کتاب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جس شاگرد کی مفتی صاحب، ہم کشف المحجوب اگر پڑھیں نا تو سچی بات ہے کہ جب حضرت داتا صاحب اپنے شیخ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت شیخ ابوالحسن خدتلی کا، تو لہجے میں ایک عجیب و غریب محبت اور احترام اور عقیدت چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کیفیت سب سے زیادہ تب محسوس ہوتی ہے جب حضرت داتا صاحب شیخ ابوالقاسم قشیری کا ذکر کر رہے سبحان ہوتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے امام، اللہ اکبر۔ تو جہاں تک داتا حضور کا ذکر پاک ہوتا رہے گا تو داتا حضور کے ذکر پاک کے ساتھ ان کا ذکر پاک بھی ہوتا رہے گا۔ سب سے زیادہ آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ جس ہستی نے پیش کیا ہے وہ داتا حضور کی ہستی، کوئی شک نہیں۔ آپ نے جو کلمات آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے کہیں، استاذ و امام، زینت اسلام، پھر آپ کا نام لیا ہے عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمہ اللہ، اپنے زمانے میں نادر الوجود، کیا بات، اللہ اکبر، کیا بات، رفیع القدر بزرگ ہیں، واہ، اہل زمانہ آپ کے علم و فضل، مقام و مرتبہ
محامد و محاسن سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ ہر فن میں آپ کے بیان کردہ علمی لطائف اور نکات جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ تو بلا شبہ آپ کی ذات برکات کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور ہمارے لیے دینی تقاضا بھی ہے۔ بے شک